فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے ہم پڑھ رہے ہیں مولا علی علیہ السلام کی حکمات۔ آج کی نشست میں حکمت 153 کا ترجمہ اور اس کی شرح و تفسیر پڑھیں گے۔ جس کتاب سے ہم مستفید ہو رہے ہیں اس کا نام ہے کلام امیر المومنین علی علیہ السلام، شرح نہج البلاغہ، تالیف آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، پیشکش باب العلم دارالتحقیق کراچی، مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور، پاکستان۔ آئیے سب سے پہلے اس حکمت 153 کی عربی پڑھتے ہیں۔ وقال علیہ السلام لا يعدم الصبور الظفر وإن طال به الزمان۔ ترجمہ، امام علیہ السلام نے فرمایا صابر انسان کبھی کامیابی سے محروم نہ ہوگا خواہ اس میں طویل عرصہ لگ جائے۔ آئیے اس سے پہلے کہ ہم شرح و تفسیر پڑھیں اس حکمت کی سند کو جانتے ہیں۔ لکھا ہے مرحوم خطیب کتاب مصادر میں اس حکیمانہ کلام کو زمخشری کی کتاب ربیع الابرار سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کتاب الطراز کے مؤلف نے کچھ فرق کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے، اور یہ فرق اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اسے کسی اور منبع سے لیا گیا ہے۔ حوالہ ہے مصادر نہج البلاغہ، جلد 4 صفحہ 136۔ اور اب آئیے شرح و تفسیر پڑھتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے صبر و کامیابی، دو پرانے دوست۔ تفصیلات جانتے ہیں۔ امام علیہ السلام اپنے اس حکیمانہ کلام میں ایک ایسے اہم نکتے کی جانب اشارہ فرماتے ہیں جو تمام انفرادی اور اجتماعی سرگرمیوں میں مؤثر ہے۔ فرماتے ہیں صابر انسان کبھی کامیابی سے محروم نہیں ہوتا خواہ اس میں طویل عرصہ لگ جائے۔ در حقیقت صبر وہی ثابت قدمی ہے، یعنی اپنے ہدف کی راہ میں پیش آنے والے رکاوٹوں کے مقابلے میں ڈٹ جانا، نیز مختلف لوگوں کی طرف سے ایجاد کیے جانے والے رنج و مصائب اور خلاف ورزیوں کے مقابلے میں استقامت کا مظاہرہ کرنا۔ جب تک انسان میں ایسی استقامت نہ ہو وہ کسی مقام پر نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ دنیاوی زندگی کی فطرت ہی ایسی ہے کہ وہ مشکلات مصائب کے ساتھ ممزوج و مخلوط ہے۔ چنانچہ اکثر و بیشتر پھول کے ساتھ کانٹا ہوتا ہے اور شہد کے ساتھ مکھیوں کا ڈنک۔ تاریخ نے بھی بارہا اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ کامیابیاں صبر و تحمل اور استقامت والے افراد ہی کی منتظر ہوتی ہیں، یہاں تک کہ یہ جملہ ضرب المثل کی صورت میں سبھی لوگوں میں مشہور ہو گیا۔ عرب کہتے ہیں کہ من صبر ظفر، کہ جس نے صبر کیا وہ کامیاب ہوا۔ آئیے اگلے صفحے کی جانب، یہاں پر لکھا ہے اہل فارس کہتے ہیں، اب یہاں فارسی کا شعر ہے جس کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں کیونکہ فارسی مجھے آتی نہیں ہے۔ صبر اور کامیابی دو قدیمی دوست ہیں، صبر ہی کے زیر اثر کامیابی ملے گی، یہ اس شعر کا ترجمہ۔ پھر لکھا ہے کہ قرآن مجید میں بھی بارہا اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ مثلاً حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان میں ارشاد ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بے شک میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، اور جو کوئی بھی تقوی اور صبر اختیار کرتا ہے اللہ نیک عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ سورہ یوسف کی آیت 90 کا ہم نے ترجمہ پڑھا۔ بنی اسرائیل کے بارے میں جب کہ وہ فرعونیوں پر غالب آ گئے تھے،
ارشاد ہوتا ہے سورہ اعراف کی آیت 137 میں کہ اور ہم نے مستضعفین کو شرق و غرب زمین کا وارث بنا دیا اور اس میں برکت عطا کر دی، اور اس طرح بنی اسرائیل پر اللہ کی بہترین بات تمام ہو گئی کہ انہوں نے صبر کیا تھا۔ یہ سورہ اعراف کی آیت 137 کا ہم نے ترجمہ پڑھا۔ امیر المومنین علیہ السلام اپنے اس ایک مختصر کلام میں ارشاد فرماتے ہیں کہ صبر کامیابی کی کنجی ہے۔ یہ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد 1 اور صفحہ 322 سے لیا گیا ہے۔ صبر کامیابی کی کنجی ہے۔ گزشتہ اقوام کی تاریخ کا مطالعہ امام علیہ السلام کے اس کلام پر بہترین گواہ ہے۔ تمام علمی، صنعتی، سیاسی اور معاشرتی شعبوں میں صرف وہی لوگ کامیاب ہوئے ہیں جو صبر و استقامت کے حامل تھے، یعنی وہی لوگ جو صبر کی سواری پر سوار ہو کر اپنی منزل کی طرف دوڑ پڑے اور اپنے مطلوب و مقصود کو آغوش میں لے لیا۔ سامعین، ہم حکمت 153 کے ترجمے اور اس کی شرح و تفسیر کو مکمل پڑھ چکے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔